سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں میرا خیال ہے پچھلی 2 کلاسیں مکمل ہو گئی تھی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ ایران کی فتح، جنگ قادسیہ کے سالار، شہر کوفہ اور بصرہ کے بانی، کوفہ کے پہلے امیر، یمن کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے گورنر، اور ماشاءاللہ سابقون اولون میں سے، مہاجرین میں سے، جنگ بدر کے شرکاء میں، جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دفاع کرنے والے ساتھیوں میں، ایسے منفرد کہ آپ نے فرمایا کہ ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ ساتھ کہتے ہیں میں تیر چلاتا، آپ ہدف دیکھتے کہ ٹارگٹ پر لگا ہے یا نہیں لگا، خوب کھینچ کر تیر چلاتے تھے۔ کئی کمانیں ٹوٹی ان کے ہاتھوں سے۔ احد کے دن مستجاب الدعوات تھے۔ خیر ماشاءاللہ اللہ نے خاص مقام دیا۔ اس قدر صاحب وجاہت اور عمدہ صلاحیتوں کا انتہائی سنجیدہ پروقار پرکشش شخصیت تھے کہ حنین کے قیدیوں کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا نا حوازن کا، یہ بات ہے فتح مکہ کے بعد کی، 17 یا 21 رمضان کو مکہ کی فتح ہوئی ہے۔ 28 رمضان المبارک کو یا 3 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے میدان میں حنین کی جنگ لڑی۔ حنین کی جنگ سے دشمن فرار ہوا، طائف چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف تک ان کا پیچھا کیا۔ وہ طائف کے قلعے میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا، محاصرہ طویل ہوا۔ آپ ذوالقعدہ میں واپس پلٹے، یہیں جعرانہ میں واپس آئے۔ جو اموال غنیمت تھے وہ آپ نے آج تقسیم کیے، 10-15 دن رہنے کے بعد اموال غنیمت آپ نے تقسیم فرمائے۔ اور ایک ہی جنگ ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جس کے اموال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر سے تقسیم کی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اموال غنیمت میدان میں رہتے ہی تقسیم کر دیتے تھے، حتیٰ کہ خیبر کی جو فتح ہے مہینے بھر میں ہوتی ہے، اور 13 قلعے تھے، جو قلعہ فتح ہوتا اموال غنیمت حاصل ہوتے ساتھ ہی تقسیم فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حنین میں صورتحال ذرا مختلف تھی، کیونکہ جنگ حنین میں جو فریق مخالف تھا ان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھی کہ یہ لوگ اگر توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو ان کے سارے اموال واپس کر دیے جائیں، اور ان کے قیدی بھی انہیں واپس کر دیے جائیں، چھوڑ دیے جائیں۔ یہ صلہ رحمی کا جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منتظر رہے۔ آپ نے بتایا نہیں، لیکن جب وہ لوگ غائب ہو کے آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا تو اس وقت آپ نے بتایا کہ انی کنت استانست بکم، میں تو انتظار میں بیٹھا رہا، تم نہیں آئے، آخر میں نے مال تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا انتظار کرنے کا جو سبب ہے نا، وہ 2 تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں حلیمہ سعدیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، ان کے خامد بھی آئے ہوئے تھے، بنو سعد کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ایسا ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے
یہ خاص رشتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر لی جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جنگ حنین کا جو فریق مخالف کا سالار تھا یا سربراہ تھا عوف ابن مالک، وہ انتہائی جنونی جذباتی آدمی تھا۔ اس نے یہ کیا کہ وہ جنگ میں مردوں کو لایا، عورتوں کو لایا، بچوں کو لایا، بزرگوں کو لایا، صحت مندوں کو لایا، تندرستوں کو لایا اور بیماروں کو لے آیا۔ اونٹ گھروں میں جو بندھے ہوئے تھے وہ بھی کھول کے لے آیا، گائے بھی لے آیا، بکریاں بھی لے آیا، سونا چاندی بھی اٹھا آیا، صندوقیں بھی اٹھا آیا، ہر شے لے آیا، جھاڑو دے آیا۔ ماہرین نے اسے سمجھایا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ کوئی جنگی اصول ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، جب یہ بزدلی دکھانے لگیں گے تو پھر یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے اونٹوں کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے رکیں گے۔ تو تجربے کاروں نے کہا کہ جب موت نظر آتی ہے پھر بندہ بکریوں بھیڑوں کے لیے نہیں رکتا، بھاگ جاتا ہے۔ تم یہ نہ کرو، جم کے لڑو، غالب آ گئے تو اپنے گھروں میں غنیمتوں کے ساتھ پلٹو گے، انہیں مشورہ دیا، اور مغلوب ہو گئے تو گھر والے تو تمہارے محفوظ ہوں گے، سامان محفوظ ہوگا، بھاگ جاؤ گے، گھر چلے جاؤ گے، یہ نہ کرو۔ اس نے کہا ابھی تمہارا جو تجربہ ہے وہ پرانے زمانے کا تھا، یہ جدید دور ہے، اس لیے تم ان باتوں کو کب سمجھتے ہو؟ وہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نا کہ لوگ آئے، جاسوس نے آ کے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سب آئے ہوئے ہیں؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا تل کا غنیمت المسلمین غداً انشاءاللہ، کل انشاءاللہ یہ سارا مال پھر مال غنیمت کے طور پر اللہ مسلمانوں کو دے دے گا۔ وہی ہوا، ساری پونجیاں ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں، خالی رہ گئے۔ اب یہ بھی احساس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ فتح ہو چکا ہے، فضا ہموار ہو چکی ہے، آج نہیں کل مسلمان ہو جائے۔ جو رجحان چل رہا تھا، ہزاروں لوگ ایک ایک دن میں مسلمان ہو رہے تھے، انہوں نے بھی ہو جانا تھا۔ اب مسلمان ہو پونجیاں لٹوانے کے بعد تو ان کا اتنا نقصان کیوں؟ یہ وہ وجہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حنین میں مال غنیمت تقسیم کیا، نہ طائف کے دورانیے میں تقسیم کیا۔ طائف سے واپس آئے، 10 دن سے زیادہ آپ نے انتظار کیا کہ کوئی آ جائے، شرمندہ ہو جائیں، توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں اور ہم ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیں۔ صبح آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، شام کو لوگ آ گئے یا اگلے دن آ گئے، قریب ہی آ گئے۔ وہ لوگ آئے، جاءہ وفد حوازن تائبین، ہم مسلمان ہو گئے، آپ نے خیر مقدم کیا، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، چلو تمہیں سمجھ آ گئی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ بھی ہے۔ ہاں کیا مطالبہ ہے؟ کہ آپ ہم نے توبہ کر لی ہے تو آپ جو ہم سے مال لیا ہوا ہے وہ واپس کر دیجئے، اور جو ہمارے قیدی ہیں وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تقسیم کر چکا ہوں، اور میں سچی اور کھری بات کرتا ہوں، میں تمہاری انتظار میں بیٹھا رہا، تم ہی نہیں آئے تو بالآخر میں نے تقسیم کر دیا۔ اب جن میں تقسیم کیا ہے، ظاہر ہے 17 یا 21 رمضان کو وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور 28 یا رمضان یا 2 شوال 3 شوال کو جنگ حنین میں وہ شریک ہوئے ہیں۔ 10-15 دن پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا حق جو بنتا تھا آج میں نے انہیں دیا ہے، اور کل ان سے میں واپس لے لوں۔ یہ بات کرین قیاس نہیں ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی پر قربان جائیں، اور ماہرانہ قیادت پر قربان جائیں، اور آپ کی دور اندیشی پر قربان جائیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں میں اتنا ماہر، اتنا قابل، اتنا دور اندیش، ایسا ہمدرد، ایسا خیر خواہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ
اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کأنک قد لم تلد النساء بمثلہ، جس جیسا عورتوں نے کبھی بچہ نہیں جنا، آپ ایسے ہیں۔ اور خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو اللہ رب العزت نے ویسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ چاہتے تھے۔ اللہ نے اپنی چاہت کو اتنا خوبصورتی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کمال بات تھی۔ ان لوگوں نے تو دیکھا تھا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے اقدامات، آپ کی جنگیں، آپ کے سفر، آپ کی صلح حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو قربان جاتے ہیں اور دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا، جو نعمت اللہ نے ہمیں خاص اپنی طرف سے دی ہے، مرتے دم تک اللہ یہ نعمت ہمارے ساتھ برقرار رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہدایت اللہ تو نے اپنی طرف سے دے دی ہے، اب دلوں کو زنگ سے بچائے رکھنا، موت تک اور تیری رضامندی تک ہم ہدایت پر ہی رہیں، ہماری آخری سانسیں بھی ہدایت کی حفاظت کے ساتھ۔ آپ نے پرانے مسلمانوں کو حنین کے مال غنیمت میں کچھ بھی نہیں دیا۔ انصار جو قربانیاں دیتے آ رہے تھے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، یہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ بڑا مال غنیمت ہے، انہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں سارا مال ان میں بانٹ دیا۔ محدثین نے لسٹیں دی ہیں، جن لوگوں کو 200 اونٹ، 2,000 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی، سونا چاندی آپ نے بارش کی طرح پیسہ بہا، رجا دیا، بہت پیسہ دے دیا، ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی۔ سبحان اللہ، تقسیم ہو گئی، اب یہ آ گئے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی تھی، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی تھی، کیا کیا جائے؟ انصار کو بھی قائل کیا، ایک آواز آئی نا کہ آپ نے یہ کیا کیا، سب کو حصہ باقی جیسے دیتے تھے اب نہیں دیا، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ نئے لوگ ہیں، نئے مسلمان ہیں، انی ارید ان اتعلفہم، میں ان کے دل جوئی چاہتا تھا، یہ اختیار کے ساتھ تو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ مجبور ہو کے، ان کے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں رہا تو یہ مسلمان ہو گئے، اس لیے ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں تاکہ اللہ ان کا دل ایمان پر پکا کر دے۔ سبحان اللہ، یہ کاروائی کامیاب ہوئی، الحمدللہ، جو چاہ وہی ہوا، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پکا کیا، بعد میں مال کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہی، ایمان کی ساری حیثیت بن گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا حل کرتا ہوں، جو میرا آل بنی ہاشم کا مال ہے وہ سارا تو ہم چھوڑ دیں، وہ سارا تو ہم دے دیتے ہیں، امید تو یہ ہے کہ جب ہم چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھی بھی چھوڑ دیں گے، ہمارے ساتھی بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے جیسے چنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے چنا رفقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا نہیں پڑتا تھا، کہنا نہیں پڑتا تھا، بنو مستلق کے لوگوں پر حملہ آور ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اموال غنیمت آئے، ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے قیدیوں اور باندیوں میں ہیں۔ آپ کو بتایا گیا بنو مستلق کے سردار کی بیٹی ہے، وہ جن کی مالکہ کے طور پر رہی، آج انہی کے ساتھ وہ قیدیوں میں ہے۔ آپ مراتب کا خیال رکھتے تھے، درجہ بندی کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے وہ مشورہ دیا گیا کہ انہیں آپ اپنے عقد میں لے آئیے
تاکہ ان کا جو منصب ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کو کور کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو قبول فرمایا۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ یہ ان کی دلجوئی پر کے لیے تھا اور ان پر احسان تھا، ان پر احسان تھا، اور وہ اس پر زندگی بھر راضی اور فدا رہی۔ وہ اس پر خوش اور راضی اور فدا رہی۔ جو مدعی نہیں ہے اسے اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، انہیں نکاح میں لائے، گھر بسا لیا۔ اب بنو مستلق کے لوگ سسرال ہو گئے، بنو مستلق کے لوگ سسرال ہو گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہو گئے۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کو جتنا مال غنیمت اور قیدی ملے تھے نا، وہ سارا انہوں نے چھوڑ دیا، سارا انہوں نے واپس کر دیا۔ اب تو پیارے نبی کے ساتھ ان کی قرابت داری ہے، نبی کے رشتہ داروں کو ہم اپنا قیدی بنائیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ نے نہیں کہا تھا کہ تم اب قیدیوں کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا کیسے ہم رکھیں قیدی، آپ کے رشتہ دار ہوں، ہم انہیں قیدی بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سارے قیدی آزاد کر دیے۔ یہاں بھی یہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی میں آپ زبردستی نہیں کرتا ان پر، دو صورتیں ہیں، ایک بات، یا قیدی چھڑوا لو یا پیسے لے لو، یا قیدی چھڑوا لو یا پیسے واپس کر لو۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک مانی جائے گی، دو نہیں مانی جائے گی، انہوں نے کہا قیدی چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو میرے پاس ہیں اپنے خمس میں سے وہ میں چھوڑتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے بات کرتا ہوں۔ جو مفت میں چھوڑے اللہ سے ثواب لے، جو پیسے لے کر چھوڑنا چاہتا ہے، پیسے قرضہ محمد رسول اللہ پر لکھو اور قیدیوں کو چھوڑو۔ یہ بخاری میں 5 سے زیادہ دفعہ یہ حدیث آئی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیا اللہ رب العزت نے صفتیں دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ آئے بولو اچھا، بھائی وقت سب لوگوں کو برابر ڈیل کرنا اور ہر ایک کی ضرورت کا پورا خیال رکھنا، اس طرح کی عبقریت اور اس طرح کی ماہرانہ جو قیادت ہے نا، یہ تو تلاش کرنے سے بھی نہیں۔ آئے ان سے کہا اِنَّ اِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ جَاءُوا تَائِبِينَ، یہ شرمندہ ہو کر مسلمان ہو کر آ گئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، میں نے اپنے قیدی تو چھوڑ دیے ہیں، تم چاہو تو چھوڑ دو اور اللہ سے ثواب لینا، اب تو تمہارے بھائی بن گئے ہیں، اور تم چاہو تو چھوڑ دو اور پیسے بنا لو، اگلا مال غنیمت جو آئے گا ہم اس مال غنیمت میں سے قرضہ اتار دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم چھوڑتے ہیں، ہم کوئی پیسے نہیں لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس بات کی تسلی نہیں ہے کہ تم نے تکلفاً ہاں کی ہے یا تم نے حقیقتاً ہاں کی ہے، اس لیے مجھے یہ مناسب لگتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور پھر اپنے قبیلوں میں بیٹھ کر تم اپنے سربراہوں کے ساتھ اس پر مشورہ کرو، اور جو جواب تمہارا ہوگا وہ تمہارے سربراہ آ کر مجھے بتا دیں گے۔ آپ پریشر نہیں ڈالا، آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ لوگ چلے گئے، اپنے قبیلوں کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا، جواب تو وہی تھا جو پہلے تھا۔ جواب دے دیا کہ جی ہم طیبنا، ہم دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے قیدی چھوڑتے ہیں۔ ایک قیدی 10 اونٹوں سے زیادہ مہنگا ہوتا تھا، ہم قیدی چھوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ کیا تو قیدیوں میں شور مچ گیا، خوشی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی کے حصے میں 2 باندیاں آئی تھیں، میرے حصے میں بھی باندیاں آئی تھیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو شور مچ گیا۔ میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ یہ کیسا شور ہے؟ میں نے کہا اعلان ہوا ہے قیدی آزاد ہے، تو قیدی خوش ہو گئے۔
کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آزاد کر دیے؟ کہا ہاں آزاد کر دیے۔ کہا جاؤ اور ان دو میری باندیوں کو بھی جا کر آزاد کر دو۔ کیسے لوگ ہیں، کتنے مزاج شناس ہیں۔ براہ راست حکم نہیں آیا، پتہ ہے پیارے نبی نے یہ کیا، کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیدی سارے آزاد ہو گئے۔ ایک باندی تھی، اس نے کہا مجھے غلامی پسند ہے، آزادی پسند نہیں ہے۔ بے بی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ آئی تھی سعد ابن ابی وقاص کے حصے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آئی تھی، سعد نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، کہتی ہے مجھے غلام رکھ اپنے پاس۔ یہ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے تذکرے میں آج پھر ایک بات ہو گئی ہے۔ بس کیا کیا جائے، آپ بھی محسوس نہ کریں، میں تو گناہگار بندہ ہوں، لیکن جب میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ اس بات کو اللہ ایمان کی نشانی بنائے اور اس بات کو ایمان کی گواہی بنائے گا، اور اسے انشاءاللہ آخرت کی منزلوں کو آسان کرنے کا سبب اللہ کر دے گا۔ میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا انی احب قوما فلما الحق بہم، لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں لیکن ان جیسا نہیں ہوں، اب میں ڈرتا ہوں کہ انجام ان کا اور ہوگا، میرا اور ہوگا، کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تیرا انجام اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے تیرا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیثیں ہم نے بہت سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی کوئی حدیث سن کر نہیں ہوئی۔ وجہ کیا بنی؟ ہم نے کہا یہ اس کے لیے ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جو جس سے محبت کرے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا قاعدہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، تیرا جس کے ساتھ پیار اللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ تجھے کر دے گا۔ پیار سچا ہو، محبت سچی ہو، حقیقی محبت ہو، جیسی شریعت کے قاعدوں کے مطابق ویسے ہو، وہی معتبر ہوتی ہے۔ جو شریعت کے قاعدوں کے مطابق نہ ہو وہ محبت ہوتی ہی نہیں، وہ شریعت کے قاعدوں کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے وہ محبت نہیں ہوتی۔ اسلامی نقطہ نظر سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ غلو کر جاتے ہیں، محبت تابع ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جس دن یہ سنا نا کہ یہ سب کے لیے قاعدہ ہے، تو جس سے محبت کرے گا تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس کہتے ہیں میں نے دعا شروع کر دی، بخاری میں نے دعا کی اللہ انی احب ابا بکر و عمر، اے اللہ تیرے نبی نے یہ قاعدہ بتایا ہے، ہمارے کانوں نے یہ سنا ہے، اب تو اس بات پر گواہ بن جا، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں نبی کے وعدے کے مطابق جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، اللہ جو انجام ابو بکر و عمر کا ہو وہ انجام میرا کر دے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان صحیح بخاری کے اندر آیا ہے۔ خیر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بس اس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت